کھیلنے والی دونوں ٹیمیں گراؤنڈ سے باہر نکلی، کیا دیتا ان کو کیا ملا؟ تھکاوٹ کے بغیر کچھ بھی نہیں ملا۔ یہ قرآن ہے، قرآن اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لہو۔ مفسر کرام نے فرمایا یہ کیا ہے؟ یہ ٹیم شام کو باہر نکلی، کیا لے کر نکلی؟ کچھ بھی نہیں، تھکان ہے، تھکاوٹ ہے، کچھ بھی نہیں۔ جو یہ ہزاروں لوگ گراؤنڈ کے دائیں بائیں کھڑے ہو کر پورے دن دیکھ رہے تھے، ان کو کیا ملا؟ کچھ بھی نہیں، نتیجہ زیرو ہے۔ میرا رب کہتا ہے اعلموا، مسلمانوں یہ دنیا کی زندگی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ایک انسان دنیا میں آیا ہی نہیں، نہ اس کو دنیا کا مزہ اس نے دیکھا، نہ اس کو جنت ہے نہ اس کو جہنم ہے۔ تو مسلمانوں، اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے اور اللہ کی نعمتوں سے لطف اندوز ہونے کے لیے، اللہ کی جنت میں داخلے کے لیے دنیا میں آنا اور پھر یہ موت کا پیالہ پینا، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ جو انسان دنیا میں آیا وہ انسان جنت میں جائے گا، اور دنیا کے اندر ایک انسان آیا، آپ نے رب کی فرما برداری نہ کی، آپ نے رب کو ناراض کر کے دنیا سے چلا گیا، اور اس میں کسی دوسرے کا کوئی قصور نہیں ہے، بلکہ یہ اس انسان کی اپنی کمعقلی اور بیوقوفی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس کے اندر فرماتے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اے انسانوں، اے جنوں، میں نے تمہیں ایک مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ وہ مقصد کیا ہے؟ وہ مقصد ہے تم میری عبادت کرو، باقی جو تمہاری ضروریات زندگی ہے، جس چیز کی تمہیں دنیا میں ضرورت ہے، وہ میں تمہیں مہیا کروں گا۔ اور سب سے پہلے تمہارے جسم کو جس چیز کی ضرورت ہے، اس جسم کے بارے میں اپنے لیے عافیت مانگو۔ جب آپ کا جسم ٹھیک ہے، آپ کی مشنری ٹھیک ہے، آپ کا نظام ٹھیک ہے، اور آپ کو دنیا کی ہر نعمت سے مزہ ملے گا، دنیا کی ہر خوشی سے خوشی ملے گی، ہر غم سے غم ملے گا۔ شرط یہ ہے کہ یہ جو تیرا ڈھانچہ ہے، یہ جو تیرا جسم ہے، جب یہ صحیح ثابت ہو۔ مسلمانوں، اکثر لوگ آج کے اس دور کے اندر ہارٹ اٹیک کے شکار ہوتے ہیں۔ کیا ہے؟ بندہ سویا ہے، اس کا ہارٹ چل رہا ہے، یہ دق دق کر رہا ہے، یہ اپنی موومنٹ کر رہا ہے، یہ بندہ اس کو چلاتا نہیں۔ ہارٹ کے لیے یہ کوئی غذا نہیں کھاتا، ہارٹ کے لیے کوئی الگ ورزش نہیں کرتا، بلکہ یہ اللہ کے حکم سے چل رہا ہے۔ لیکن اچانک ایسا حادثہ پیش آتا ہے، یہ دھڑکن بند ہو جاتی ہے، بندے کی دنیا ختم ہو گئی ہے، موت سے ٹکر جاتا ہے، یہ موت کا سامنا کر لیتا ہے۔ کیوں؟ اندر جو اس کی مشین ہے وہ مشینری بیٹھ گئی،
اب اس کی کمائی، اس کی ملازمت، اس کی دولت، اس کی پراپرٹی، اس کا نظام دنیا، یہ سب کا سب دھرا رہ گیا، کوئی فائدہ نہ آیا۔ اس لیے مسلمانوں، کسی نے کہا ٹک ہرس ہوا کو چھوڑ میاں، مردیس بردیس پھرے مارا، قذاب اجل کا لوٹا ہے دن رات بجا کر نکارا، یہ بدیا بھیسا بھیل شتر، یہ غونی پلہ سر بھارا، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا۔ جب اللہ کا حکم آتا ہے تمام کا تمام رہ جاتا ہے، اس کو سنبھالنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ اس لیے دنیا کی زندگی کو غنیمت سمجھو، ان ایام کو غنیمت سمجھو، نہ جانے کہ کب یہ بندہ دوڑتے 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 جا کر موت سے ٹکرا جاتا ہے، اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالی مغفرت کرے۔ یہاں لنگن بل کا ایک بندہ کل دن یہاں مارکیٹ میں گھومتا رہا، رات میں گھر میں سویا، صبح اٹھا کہا گردن میں درد ہو رہا ہے۔ اس ٹائم قبر کے اندر غلام حسن نام پڑا۔ ایک دوسرا نوجوان 28 سال کا نوجوان، مٹن کھانا والی کا رہنے والا، اپنی بہنوں کو دعوت کی، اکلیتا بھائی، دوسرا کوئی نہیں، نوجوان لڑکا 28 سال، کون سی عمر ہے، بہنوں کو دعوت کی، عید صاحب دعوت مکمل ہوئی، رات کو سویا، صبح ہاتھ بیٹھ چکا تھا قبر میں۔ یہ زندگی ہے مسلمانوں۔ ہاں، اس لیے ہر انسان غنیمت سمجھے، ربا تو نے جو موقع دیا ہے، ربا میرا یہ وقت ضائع نہ ہو، ان زندگیوں کی قدر کرو، ان ایام کی قدر کرو۔ ہاں، نہ جانے دوبارہ موقع ملے نہ ملے، یہ زندگی ایک بار ملتی ہے، دوبارہ نہیں ملتی۔ اس لیے قرآن کریم نے فرمایا یا ایھا الانسان، اے انسان، انک قادح الی ربک قدحا فملاقیہ فاما من اوتی کتابہ بیمینہ فسوف یحاسب حسابا یسیرا وینقلب الی اہلہ مسرورا واما من اوتی کتابہ وراء ظہرہ فسوف یدعو ثبورا وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا۔ ہاں مسلمانوں، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اے انسان تو اپنے رب سے ملنے والا ہے۔ إِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ بَلَىٰ إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا فَلَا أُقْسِمُ بِالشَّفَقِ وَاللَّيْلِ إِذَا اتَّسَقَ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا إِلَىٰ طَبَقٍ۔ میرے بندے تو کس چیز سے غافل ہو گیا؟ تو اپنے رب کے قریب جا رہا ہے، تو قبر سے قریب ہو رہا ہے، تو رب کی ملاقات کے قریب ہو رہا ہے۔ تو نے بچپن کو چھوڑ دیا، ایک زمانہ وہ تھا جب تو دنیا کے اندر آیا تو آنکھیں نہیں کھول پاتا تھا، تو نے آنکھیں کھولی، اس کے بعد دودھ کے قطرے کا محتاج تھا، تیرے منہ میں دودھ کا قطرہ ڈالا، اس کے بعد تو روٹی کے لیے محتاج تھا، پھر تجھے نوالا چبا کر دیا گیا، پھر تو چلنے کا محتاج تھا۔ میرے بندے جب چلتا تھا گر جاتا تھا، تیری اماں تیرا ابا تیری انگلی پکڑ کے تجھے چلاتے تھے، تو نے اس مرحلے کو پیچھے چھوڑ دیا، اور پھر تو نے بچپن کو چھوڑا، تو جوانی کے اندر آیا، ایک زمانہ وہ پہنچا تو جوانی کو پیچھے چھوڑ کے آ گیا، اور اس کے بعد تجھے وہ جب تو ادھیڑ عمر کے اندر پہنچا، اور اس کے بعد تو نے جوانی کو چھوڑا، ادھیڑ عمر کے اندر پہنچا، پھر بڑھاپے کو پہنچا، پھر جوانی کو چھوڑا، ادھیڑ عمر کو چھوڑا۔ ہاں میرے بندے تو ایک ایک سٹیپ اوپر جا رہا ہے، ایک ایک سیڑھی اوپر چڑھ رہا ہے، دوبارہ اب اترنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن جاتا رہا ہے، قدم سوئے مرقد، نظر سوئے دنیا، کدھر دیکھتا ہے، کدھر جا رہا ہے؟ میرے بندے جاتا کہاں ہے؟
دیکھتا کہاں ہے؟ قدم سوئے مرکز، نظر سوئے دنیا، جاتا قبر کی طرف ہے، دیکھتا دنیا کی طرف ہے۔ ہاں، کدھر دیکھتا ہے، کدھر جا رہا ہے؟ جاتے جاتے جا کر گھڑے میں اتر گیا، گمان بھی نہ کیا تھا، جس تختے کو دیکھا نہ تھا اس تختے پہ جا سویا، جس قبر کا دیدار نہ کیا تھا اس قبر میں جا پڑا، جس اندھیرے سے ڈرتا تھا اس اندھیرے میں جا چلا۔ ہاں، جتنا جمع کیا تھا وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ، سب کچھ چھوڑ کے آ گیا۔ کہاں چلا گیا؟ وہ کس کا ہو گیا؟ کسی اور کا ہو گیا، جس کے بارے میں سوچا بھی نہ تھا وہاں جا پہنچا۔ اس لیے مسلمانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ایام، یہ بچپن، یہ جوانی، یہ ادھیڑ عمرے، یہ بڑھاپے، یہ اللہ کی نعمت ہے، یہ جنت میں جانے کا ذریعہ ہے، یہ اللہ کی ملاقات کا ذریعہ ہے، یہ جنت کے پھل حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، یہ جنت کے محلات حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ اس زندگی کی قدر کرو، مجھے بھی قدر کرنی چاہیے، آپ کو بھی قدر کرنی چاہیے۔ ہم سب محتاج ہیں، ہم سب ایک ہی ٹرین کے سواری ہیں، سب محتاج ہیں، بلکہ اپنی زندگیوں کا سام دینا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر فرمایا اعلموا انما الحیاۃ الدنیا لعب ولہو وزینة وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والأولاد كمثل غیث أعجب الكفار نباته ثم يهيج مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور۔ اور میرے بندو جان لو، اعلموا جان لو، اعلموا جان لو، انما الحیات الدنیا، اور میرے بندو یہ دنیا کی زندگی، انما الحیات الدنیا لعب ولہو، اور میرے بندو یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ کھیل کود تماشا اور کچھ بھی نہیں ہے۔ رب خود کہتا ہے انما الحیات الدنیا لعب، اور میرے بندے یہ جو دنیا کی زندگی فرمایا یہ بچوں کا کھیل ہے۔ انما الحیات الدنیا لعب، یہ بچوں کا کھیل ہے، وَلَهْوٌ، اور بڑوں کی بیٹنگ ہے، حاصل کچھ بھی نہیں ہے۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور میرے بندو جان لو، ایک بڑا گراؤنڈ لگا ہوا ہے اور اس کے اندر دو ٹیمیں اتری۔ آپ بھی جانتے ہیں ٹیم کے اندر کتنے پلیئر، کتنے کھلاڑی ہوتے ہیں، میں نے یہ کام زندگی میں کبھی نہیں کیا۔ اور دو ٹیمیں اتری، اب یہ کھیلتے ہیں آپس میں۔ اس گراؤنڈ کے دائیں بائیں لاکھوں لوگ دیکھ رہے ہیں۔ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو، مفسرین کرام نے فرمایا یہ جو دو ٹیمیں کھیل رہی ہیں، ایک بال پھینک رہا ہے، دوسرا بیٹ لے کر اس بال کی پٹائی کرنے کے لیے دن رات ٹگ لگا ہوا، اور بہت سارے لوگ گراؤنڈ کے دائیں بائیں ان کو دیکھ رہے ہیں۔ اب صبح سے شام تک کھیلا، شام کو یہ کھیلنے والی دونوں ٹیمیں گراؤنڈ سے باہر نکلی، کیا لے کر نکلی؟ ان کو کیا ملا؟ تھکاوٹ کے بغیر کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں ملا۔ یہ قرآن ہے، قرآن۔ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو، مفسر کرام نے فرمایا یہ کیا ہے؟
یہ ٹیم شام کو باہر نکلی، کیا لے کر نکلی؟ کچھ بھی نہیں، تھکان ہے، تھکاوٹ ہے، کچھ بھی نہیں۔ جو یہ ہزاروں لوگ گراؤنڈ کے دائیں بائیں کھڑے ہو کر پورے دن دیکھ رہے تھے، ان کو کیا ملا؟ کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، نتیجہ زیرو ہے۔ میرا رب کہتا ہے اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لہو، یہ کھیل ہے، کھیلنے والے بھی حال حیران اور پریشان، انہیں بھی کچھ نہیں، دیکھنے والوں کو بھی کچھ نہیں ملا۔ فرمایا دنیا یہی وزینۃ، اور کیا ہے دنیا؟ فرمایا اس دنیا کے اندر یہ انسان تین چیزوں پہ محنت کرتا ہے۔ وزینۃ، تین چیزوں پہ محنت کرتا ہے، کیا کیا؟ پہلی چیز یہ میرا لباس سب سے اچھا ہو، میرا لباس سب سے اچھا ہو۔ دوسری چیز یہ میرا گھر سب سے اچھا ہو۔ تیسری چیز یہ میرا نام سب سے اعلیٰ ہو۔ دنیا جانتی ہے کون؟ وہ فلاں صاحب۔ اکثر لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب اے سون کو لیجئے، ارسل کجے معلوم ہے سو فلانی شخص کہاں تھی بھائی، یعنی کہ میں اپنے علاقے کا ممتاز انسان ہوں، مجھے سب جانتے ہیں، کیوں؟ نام حاصل کیا ہے۔ پرسوں حیدرآباد کا ایک بندہ آیا، کہا مولوی صاحب میں حیدرآباد میں رہتا ہوں، جب آپ دلی پہنچو گے کسی کو بھی پوچھ لینا میرا نام، کسی کو بھی پوچھنا راستہ گزرنے والے کو، وہ بھی میرا ایڈریس بتائے، یعنی اتنا نام کما کر رکھا ہے۔ تو فرمایا بندہ تین چیزوں پہ محنت کرتا ہے، میرا نام سب سے اعلیٰ ہو، میرا لباس سب سے اعلیٰ ہو، میرا گھر سب سے اعلیٰ ہو۔ میرا رب کہتا ہے یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اور میرے بندے لباس کی قیمت میرے پاس نہیں چلے گی، اور میرے بندے تیرا لباس کام نہ آئے گا، تیرا مکان کام نہ آئے گا، تیرا نام کام نہ آئے گا۔ فرمایا تقوی پرہیزگاری عبادت چلے گی۔ فرمایا میرے بندے جن تین چیزوں کو تو نے دنیا میں حاصل کیا تھا، اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لہو وزینۃ وتفاخر بینکم، میری گاڑی اس کی گاڑی سے اعلیٰ ہو، میرا مکان اس کے مکان سے اعلیٰ ہو، میری بزنس اس کی بزنس سے اعلیٰ ہو، میرا اٹھنا رسوک بیٹھنا فرمایا دوسروں سے اعلیٰ ہو۔ وتفاخر، فرمایا جی تم آپس میں فخر کرتے ہو۔ فرمایا جن چیزوں کو تم نے دنیا میں کمایا، فرمایا سب سے پہلے تم نے اپنا نام کمایا، دنیا میرا نام جانتی ہو۔ فرمایا جب تیرے جسم سے روح نکل گئی، کوئی نہیں کہتا عبداللہ کہاں گیا، غلام رسول کہاں گیا، عثمان علی کہاں گیا، اور کون شبیر، کون کالا، کون سفید کہاں گیا، سب کہتے ہیں بولو میت کو کہاں رکھا، میت کا غسل کہاں دیا، میت کو اندر رکھا، میت کو باہر رکھا۔ فرمایا سب سے پہلے تجھ سے تیرے نام کو چھین لیا جاتا ہے، جس نام کو تو نے کمایا وہ نام سے بدل کر میت کے اندر داخل ہوا، تجھے نام سے کوئی نہیں پکارے گا۔ فرمایا سب تجھے میت کے نام سے پکاریں گے۔ دنیا میں یہ ختم ہو گیا۔ وزینۃ وتفاخر بینکم، فرمایا تو نے اپنا لباس اعلیٰ بنایا۔ فرمایا کوئی نہیں کہے گا لباس کہاں رکھا، پینٹ شرٹ کہاں رکھی، کھانڈرس کہاں رکھا۔ فرمایا تیرا لباس کفن کے اندر بدل گیا۔ فرمایا سب کہیں گے
मैयत का कफन तैयार करो, मैयत का कफन सिलो, मैयत का कफन लाओ। ड्रेस लाने के लिए कोई तैयार नहीं होगा। फरमाया लिबास भी चला गया, नाम भी चला गया, मकान भी चला गया, जिसके लिए तूने मेहनत की। सब यही कहेंगे तूने मैयत के लिए कब्र कहाँ खोदी, कब्र तैयार हुई कि न हुई। ओ मेरे बंदे, वज़ीनतुन वतफ़ाख़ुरुन बैनकुम, जो तूने जीनत हासिल करी और जो तूने एक दूसरे पे बढ़ाओ चढ़ाओ फख्र को जताया। फरमाया नाम भी खत्म हो गया, लिबास भी खत्म हो गया, मकान भी खत्म हो गया। नाम मैयत पड़ गया, लिबास कफन पड़ गया, मकान कब्र बन गई। मेरे बंदे तू क्या हासिल करके आया, क्या लेकर आया? फिर मेरा रब कहता है इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम। ओ मेरे बंदो, खानदान खत्म हो गया, और मेरे बंदो ओहदे खत्म हो गए, और मेरे बंदो मनसब खत्म हो गया। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम। मेरे पास इबादत का मूल, तकवे का मूल, मैं जो कीमत तुम्हें अदा करूंगा। और मेरे बंदे बोल क्या लेकर आया? नमाजें दिखा कितनी है मेरे बंदे, रोजे दिखा कितने मेरे बंदे, हज दिखा कितने मेरे बंदे, ज़कात दिखा कितनी है? ये कहेगा नहीं मैं कश्मीर अनंतनाग का डीसी हूँ। अल्लाह कहेगा नहीं चलेगा। मैं पहलगाम का ओहदेदार हूँ। अल्लाह कहेगा नहीं चलेगा। बता, इबादत दिखा, रोजे दिखा, नमाज दिखा, तकवा दिखा, इंसाफ दिखा, परहेजगारी दिखा, अदल दिखा, तू क्या लेकर आया? इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम। और मेरे बंदो, अब तकवे का काम है। अब तकवे परहेजगारी की कीमत, ओहदे खत्म, खानदान खत्म, निजाम खत्म, क्या लेकर आया? दिखा। ओ मेरे बंदे, तूने दुनिया के अंदर क्या हासिल किया? इसलिए फरमाया इलमू अन्नमल हयातुद दुनिया लइबुन व लहव व ज़ीनतुन व तफ़ाख़ुरुन बैनकुम व तकासुरुन फ़िल अमवालि वल औलाद कमसलि ग़ैसिन आजबल कुफ़्फ़ार नबातुहु सुम्मा यहीजु मुस्फ़र्रा। ओ मेरे बंदे, ये दुनिया क्या है, ये जिंदगी क्या है? फरमाया एक किसान अपनी जमीन के अंदर गया, किसान ने अपनी जमीन के अंदर फसल बोया और उसके बाद उसमें पानी लगाया। पानी लगाने के बाद ये फसल जमीन से अंगूर के बाहर आ गया। ये फसल बाहर आया। जब ये किसान इसको देखता है, बाग वाला अपने बाग की फुलाई को देखता है, जब ये जमीन वाला अपनी जमीन को देखता है और ये खुश होता है। लेकिन फरमाया जब बाग वाला अपने इस सेब के दरख्त पे सेब को देखता है, ये खुश होता है। जब ये सेब दरख्त से उतरकर जमीन पे लगता है, इसमें दाग दूजी पैदा हो जाती है। उसके बाद क्या करता है? ये बाग वाला इन सेबों को जमा करता है और किसी घड़े के अंदर फेंक देता है, क्योंकि इनकी अब कोई कीमत नहीं। फसल वाले ने फसल जमा किया, उसके बाद ये सूख गया, और सूखने के बाद क्या हुआ? फरमाया बोझा हो गया। फिर हवा आई, उड़ाकर ले गई, हासिल कुछ भी नहीं है। इसी को मेरा रब कहता है वज़ीनतुन व तफ़ाख़ुरुन बैनकुम व तकासुरुन फ़िल अमवालि वल औलाद कमसलि ग़ैसिन। फरमाया उस चारे की तरह है, उस सब्जे की तरह है। कमसलि ग़ैसिन आजबल कुफ़ार नबातुहु। या कुफार से मुराद काफिर नहीं, या कुफार से मुराद किसान है। आजबल कुफार नबातुहु, कि जब किसान अपने फसल को देखता है, अपने बाग को देखता है, खुश होता है।
ثم یہیج مصفرا، فرمایا اس کے بعد یہ بوسا ہو جاتا ہے، ثم یکون حطاما، اور اس کے بعد یہ ہوا میں اڑ جاتا ہے چورا ہو کر۔ آگے فرمایا وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ۔ اللہ نے مثال کس چیز کی دی؟ مثال فصل کی دی، مثال درختوں کی دی، مثال نباتات کی دی، مثال کسان کی دی۔ آگے کیا فرمایا؟ وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ، آخرت میں کیا ملے گا؟ دردناک عذاب ملے گا۔ بیان تو گھاس پھوس کو کیا، لیکن آگے فرمایا عذاب دردناک ہوگا۔ اللہ نے فرمایا یہی تمہاری زندگی ہے کیا؟ فرمایا جب تو بچہ تھا تو جوان ہوا، جب بچہ تھا تیرا ماں باپ دیکھ کر تجھے خوش ہوا، تیرے طفلے پن سے خوش ہوا، اور اس کے بعد تو جوانی میں آ گیا، اور پھر جوانی کا نشہ تجھے چڑھا، تجھے حلال و حرام کی کوئی تمیز نہ رہی۔ او میرے بندے، پھر جب جوانی ڈل گئی، فرمایا جس طریقے سے درختوں پہ گھاس پھوس پہ زردہ آ جاتا ہے، جب پتجھڑ کا موسم آتا ہے درخت پتوں کو جواب کرتے ہیں، یہ خود گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ فرمایا تجھ پہ ادھیڑ عمر آتی ہے اور پھر تو کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے، کبھی تیرے گھٹنوں میں درد پیدا ہوتا ہے، کبھی سر میں درد پیدا ہوتا ہے، کبھی کانوں سے بہرا ہو جاتا ہے، کبھی تیرے منہ سے دانت نکل جاتے، تیرے سر کے بال سفید ہو جاتے، تیری آنکھوں کی لائٹ ختم ہو جاتی ہے میرے بندے۔ ثم یکون حطاما، پھر تو چورا چورا ہو جاتا ہے، ہڈیاں رہ جاتی ہیں، گودا ختم ہوا، گوشت ختم ہوا، چمڑا سوکھ گیا، ہڈیوں کے ساتھ لگ گیا۔ ثم یکون حطاما، او میرے بندے وفی الآخرۃ عذاب شدید، اور میرے بندے جو تجھے جوانی ملی، بڑھاپا ملا، ادھیڑ عمر ملی، بچپن ملا، یہ سب کچھ میں نے دیا۔ وفی الآخرۃ عذاب شدید، اور میرے بندے یاد رکھنا اگر تو میرا نافرمان بن کے آیا، آخرت کے اندر تجھے دردناک عذاب ملے گا۔ دو چیزیں، سب روزانوں بیٹھیں اور صفحے مکمل کریں، باہر بارش ہے، آنے والے لوگوں کو آسان ہے۔ پکی برو شاباش، پکی برو سر بھی دوزان صف کے روپانے مکمل۔ فرمایا دو چیزیں ہیں، وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ، آخرت میں دردناک عذاب ملے گا۔ اور میرے بندے اگر تو نافرمان بن کر آیا، اگر تو گنہگار بن کے آیا، اگر رب کا باغی بن کے آیا، وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ، آخرت میں دردناک عذاب ملے گا۔ اور کیا ملے گا؟ وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَبِّكُمْ، وَمَغْفِرَةٌ، اور رب کی طرف مغفرت ملے گی، وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ، اور اللہ کی طرف سے اللہ کی رضامندی تجھے حاصل ہوگی۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، او میرے بندے یا گناہ لے کر آئے گا، میرا عذاب خطرناک ہے، یا ثواب لے کر آئے گا، اپنی زندگی کو بچا کر لائے گا، ایمان بچا کر لائے گا، عبادت لے کر آئے گا۔ وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَبِّكُمْ، اور میرے بندوں تمہیں میری طرف سے مغفرت ملے گی، میری طرف سے رضامندی ملے گی۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور میرے بندوں یہ دنیا کی زندگی، یہ دنیا کا دھوکہ، متاع الغرور، یہ دھوکے کا سامان ہے۔ سابقوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، او میرے بندوں
بندو چلو اس رب کی طرف، سابقوا الی ربکم وجنت عرضها کعرض السماء والارض، اور میرے بندو اپنے رب کی طرف چلو، مغفرت کی طرف چلو، رب سے جنت مانگو۔ فرمایا وہ کون سی جنت ہے؟ فرمایا جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے۔ فرمایا او میرے بندو سابقوا الی مغفرت من ربکم وجنت عرضها کعرض السماء والارض اعدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ فرمایا میرے بندو اللہ کی مغفرت مانگو، اللہ کی جنت مانگو۔ فرمایا کون سی جنت؟ فرمایا دنیا کے برابر نہیں۔ فرمایا 7 آسمانوں کو ملایا جائے، 7 زمینوں کو ملایا جائے، اللہ کی جنت اس سے بھی بڑی ہے۔ فرمایا ذالک فضل اللہ۔ لیکن یاد رکھنا یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کا کرم ہے، جسے چاہے وہ دے گا، جسے چاہے وہ عنایت کرے گا۔ ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہے اسے ملے۔ تو مسلمانوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو یہ زندگی بخشی ہے، مجھے اور آپ کو اللہ نے دنیا میں رکھا ہے، مجھے اور آپ کو اللہ نے صحت و تندرستی دی ہے۔ اس زندگی کو ضائع نہ کرے، ان اوقات کو ضائع نہ کرے، ان ایام کو ضائع نہ کرے۔ فرمایا امام الانبیاء تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین انسان وہ ہے، بہترین انسان وہ ہے کہ جس نے میری اطاعت کی۔ یاد رکھنا لا یؤمن احدکم، لا یؤمن احدکم، تم میں تب تک کوئی بندہ ایمان والا نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ وہ اتباع نہ کرے، یہاں تک کہ وہ مان نہ لے اس چیز کو جس کو میں لے کر آیا ہوں۔ جب تک اس چیز کی اتباع نہیں کریں گے تب تک تم میں سے کوئی کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے مسلمانوں قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک۔ او میرے بندو تمہیں مجھ سے کس نے غافل کر دیا؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک، میں وہ ذات ہوں جس نے تم کو پیدا کیا، میں وہ ذات ہوں جس نے تمہیں دنیا کے اندر وجود بخشا۔ الذی خلقک فسواک، او میرے بندو میں ہی تو وہ ہوں، میں نے تمہیں وجود بخشا۔ اور میرے بندو میں ہی تو وہ ہوں جس نے تمہارے لیے کائنات کو مسخر کیا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ دوسری جگہ فرماتے قتل الانسان ما اکفرہ، او انسان تو برباد ہو جائے، تجھے کیا ہوا؟ تو مجھ سے غافل کیوں ہو گیا؟ تجھے کیا ہوا؟ تو میرا نافرمان ہو گیا۔ فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاکرمہ ونعمہ فیقول ربی اکرمن۔ او میرے بندے جب میں تجھے آرام دیتا ہوں، جب میں تجھے عیش و مزے کی زندگی دیتا ہوں، جب میں تجھے مال و متاع دیتا ہوں، فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاکرمہ ونعمہ فیقول ربی اکرمن۔ او میرے بندے تو کہتا ہے میرے رب نے مجھ پہ انعام کیا۔ میرے بندے جب میری پکڑ آتی ہے، جب میں تیرا امتحان لیتا ہوں، جب میں تجھے جھنجھوڑتا ہوں، جب تو میری نافرمانی پہ اٹک جاتا ہے میں جھنجھوڑتا ہوں، اور میرے بندے تو کہتا ہے میرے رب نے میری توہین کر دی۔ فرمایا کلا بل لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون
تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. او میرے بندو، فرمایا او میرے بندو، تم مال سے محبت کرتے ہو، تم اولاد سے محبت کرتے ہو، تم دنیا سے محبت کرتے ہو، لیکن یاد رکھنا جس مال کو تم گن گن کر رکھتے ہو، جس مال کو تم نے جمع کیا، جس مال کو تم نے اللہ کے سامنے رکاوٹ بنا کر رکھی، کلا جان لے میرے بندے، جس مال کو تو نے گن گن کے رکھا، اس مال کا کل قیامت کے دن میں تجھ سے حساب لوں گا، تیری زندگی کا حساب لوں گا، تیری رات و صبح کا حساب لوں گا. اور میرے بندی کیا کر کے آیا، کیا لے کر آیا ہے تو؟ اس لیے مسلمانوں، اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کے اندر دوسری جگہ فرماتے ہیں لا اقسم بیوم القیامہ، لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان في كبد ايحسب ان لن يقدر عليه احد يقول اهلكت مالا لبدا ايحسب الانسان ان يقول اهلكت مالا لبدا. میرے بندے میرے بندے میرے بندے، تو کیا کہتا ہے؟ میرا رب تجھے نہیں پکڑے گا. الم نجعل له عینین، میرے بندے کیا میں نے تجھے دو آنکھیں نہیں دی؟ ولسانا وشفتین، میرے بندے کیا میں نے تجھے زبان نہیں دی؟ وشفتین، میرے بندے میں نے تجھے دو ہونٹ نہیں دیے؟ ہاں، رب ان چیزوں کو جتلاتا ہے، رب ان چیزوں کو یاد دلاتا ہے. الم نجعل له عینین، فرمایا کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ایک آدمی کو جہنم کے کنارے پہ لے جائے گا، آدمی کو اپنے سامنے بلائے گا، بول کیا لے کر آیا ہے؟ یہ کہے گا یا ربا یا ربا، میں 60 سال کی نمازیں لے کر آیا ہوں، میں حج و زکوٰۃ لے کر آیا ہوں، میں روزے لے کر آیا ہوں، عبادت لے کر آیا ہوں. فرمایا اللہ تبارک و تعالی، فرمایا اس کو جہنم میں نہیں ڈالے گا، جہنم کی سائڈ لے جائے گا، جہنم کے کنارے پہ لے جائے گا، جہنم کی لو آئے گی. فرمایا جب اس کو پیاس لگے گی، امام قرطبی نے لکھا ہے جب اس کو پیاس لگے گی یہ کہے گا ربا مجھے ایک گلاس پانی کا دے دو، ایک گلاس پانی کا دے دو. فرمایا اللہ تبارک و تعالی ایک فرشتوں کو بھیجیں گے، لے جاؤ اس کو ایک گلاس پانی کا دے دو. فرمایا یہ پانی کا ایک گلاس لے کر اس کے پاس پہنچے گا، ہاں میں تجھے پانی پلاؤں گا لیکن پوری زندگی کی نمازیں مجھے دینی پڑے گی. یہ کہے گا سب نمازیں لے جاؤ، ایک گلاس پانی کا مجھے پلاؤ. فرمایا امام الانبیاء تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پانی پیے گا، پیاس نہ بجھے گی. یا رب ایک گلاس اور مل جائے. فرمایا دوسرا گلاس آ جائے گا، دینے والا کہے گا مجھے تیری زکوٰۃ چاہیے. فرمایا زکوٰۃ دے دے گا ایک گلاس کے بدلے میں. پیاس نہ بجھی ربا پانی چاہیے، ایک اور آ جائے گا اور میں پانی پلاؤں گا، مجھے تو آپ کے روزے چاہیے. فرمایا روزے بھی دے دے گا، زکوٰۃ بھی دے دے گا، حج بھی دے دے گا، نوافل بھی دے دے گا، تلاوت بھی دے دے گا. اور اس کے بعد رب کو کہے گا او میرے ربا مجھے پیاس لگی پانی پلاؤ. لیکن پانی والا کہے گا قیمت ادا کرو، اس کے پاس کچھ نہیں ہوگا. اللہ تبارک و تعالی جواب دیں گے او میرے بندے تو نے پوری زندگی کے اندر عبادت کی، ہزاروں گلاس پانی تو نے پیا، کبھی حساب نہ کیا. او میرے بندے تو نے ہزاروں بار میری نعمتیں کھائی، میرا شکر ادا نہ کیا. اور میرے بندے وہ عبادت کیا جو ایک گلاس پانی میں ختم ہو جائے، جو میں نے تجھے آنکھ کی روشنی عطا کی، جو میں نے تجھے آنکھ کی بینائی عطا کی. او میرے بندے جو زبان کے اندر جو
मशीनरी मैंने फिट करके रखी जो हर चीज का मजा बताती थी, बोल उसकी कीमत तू क्या अदा करेगा। ये तो वो इबादत थी जो एक गिलास के अंदर खत्म हो गई। इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा। मुसलमानों, रब की किस किस नियामत की नाशुक्री करेंगे, रब की किस किस नियामत का जी को गिनेंगे। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। रब की किस किस नियामत को गिने। फिर ये बंदा नाफरमान क्यों होता है, फिर ये बंदा रब का बागी क्यों बनता है। इस आंख की कीमत लगाओ, देने वाला कौन है। इस जबान की कीमत लगाओ, देने वाला कौन है। गूंगे के मुंह के अंदर जबान है, अल्लाह ने उसकी बुराई खत्म कर दी, बोल नहीं सकता। जबान है, अल्लाह का हुक्म नहीं। अंधे की आंखों में आंखों की पुतलियां मौजूद हैं, अल्लाह ने बीनाई को छीन लिया, कौन देगा। इसलिए मुसलमानों, अल्लाह तबारक व तआला कहते वफी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून। मेरे बंदो, तुमने अपने जिस्म में कभी गौर नहीं की, तुमने अपने ढांचे में कभी गौर नहीं किया। वफी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून। क्या तुम अपने इस ढांचे में गौर नहीं करते हो। मशीनरियां खत्म हो गई, गाड़ियों के टायर खत्म हो गए, लोहा घिस गया, लेकिन आपके जिस्म के आज़ा बचपन से लेकर बुढ़ापे तक चलते, न कभी ग्रेस खत्म हुई, न कभी इनमें कमजोरी आई, न कभी ये टेढ़े हुए। ये पाँव चलते चलते पूरी दुनिया को खत्म कर दिया, लेकिन पाँव का चमड़ा नहीं उड़ा। मुसलमानों, कोई घिसाई इसके अंदर नहीं आई। ये जो आंख हाथों के अंदर ये जो पोरे है, जिसको कुरान करीम ने फरमाया ला उक़सिमु बियौमिल क़ियामा व ला उक़सिमु बिन्नफ्सिल लव्वामा अयहसबुल इंसानु अल्लन नजमा इज़ामा बला क़ादिरीन अला अन नुसव्विय बनाना। और मेरे बंदो, मैं इस चीज़ पे कादिर हूँ। तेरी उंगली का जो फिंगर टच है, ये जो बीच में लकीरें हैं, कागज़ पे अंगूठा करो, फिर देखो लकीरें पड़ती है। मेरा रब कहता है मुझे अपनी किबरियाई की कसम, जब क़यामत में खड़ा करूँगा इन लकीरों में कोई फ़र्क नहीं होगा। भला क़ादिरीन अला अन नुसव्विय बनाना। क्या मैं इस चीज़ पे कादिर नहीं हूँ कि मैं अंगुलियों के पोरों को भी दोबारा जिंदा करूँगा। ये देने वाली ज़ात कौन है, ये अल्लाह की ज़ात है। तो मुसलमानों, इसी को का वफ़ी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून। मेरे बंदो, अपने ढांचे में गौर करो, अपनी बनावट में गौर करो, इस कायनात में गौर करो। चलाने वाली ज़ात अल्लाह की है। आपको आप रात को सोते हो, सुबह नसीब हो जाती है। रब्बा तेरा करम है, तूने मुझे सुबह नसीब की। आप शाम को दोबारा घर पहुंचते हो, ये न कहो मुझे गाड़ी ने पहुंचाया, ये न कहो मुझे पैसे ने पहुंचाया। रब्बा तेरा करम है, फिर मैं अपने बच्चों में जिंदा पहुंचा हूँ। हाँ, ये मिशनरी मेरे रब के पास है। बंदा मोहताज रहकर जिंदगी गुजारे, हाँ आजिज़ बन के जिंदगी गुजारे, गुरूर और तकब्बुर नहीं, मैं हूँ नहीं। मेरा रब कहता है कुछ नहीं मेरे बंदे, ये सब मेरे हुक्म से चलता है। अल्लाह तबारक व तआला मुझे भी आपको भी इन आयात पे अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। बहुत सारे लोगों ने दुआ के लिए कहा है, मुख्तसर दुआ करते हैं, मौसमी हालात भी ठीक नहीं।